اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا اور آپ کے مہمان نوازی کرنا، پھر اس کے بعد ساری صورتحال کا انہوں نے بتانا کہ جناب ہم آپ کو تو خوشخبری دینے آئے ہیں حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف آپ کو خوشخبری دینے نہیں بھیجا ہے بلکہ قوم لوط پر عذاب دینے بھی بھیجا ہے۔ تو کیونکہ ہم حکم کے پابند ہیں، پہلے آپ کے پاس آئے، پھر ہم نے ادھر بھی جانا ہے اور جا کے ان کو عذاب دینا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مطمئن ہو گئے نا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں اور مجھے خوشخبری بھی دے رہے ہیں نبیوں کی، تو جب وہ بالکل مطمئن ہو کے بیٹھ گئے تو پھر آپ نے فرمایا ہاں بھئی یہ بتاؤ، چلو مجھے تو خوشخبری مل گئی ہے، ادھر کیا کرنے جانا ہے؟ کہا جی ان کو عذاب دینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر اس بستی کے اندر 50 کلمہ پڑھنے والے ہوئے تو پھر بھی ان کو عذاب دو گے؟ وہ کہنے لگے جی نہیں۔ آپ نے فرمایا 40 ہوئے، کہنے لگے جی پھر بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا 30 ہوئے، تو بات چلتے ایک پر آ گئی۔ ٹھیک ہے، کہنے لگے جی آپ نے فرمایا کہ اگر اس بستی کے اندر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا صاحب ایمان ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی اگر ایک بھی ہوا تو ہم اس کو بھی پھر بھی عذاب نہیں دیں گے۔ جب یہ بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ یاد رکھیں یہ لفظ لوط جو ہے نا، یہ حضرت لوط علیہ السلام کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس بیماری کے اندر وہ مبتلا تھے اس کو اغلام بازی کہا جاتا ہے، اس کو لوطی نہیں کہا جاتا۔ جیسے ہماری قوم کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جی لوطی، تو لوطی نہیں ہوتا، اغلام بازی ہوتی ہے۔ لوطی تو لوط علیہ السلام کا نام پاک ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ نے فرمایا بھی اگر ایک بندہ بھی ہوا تو انہوں نے کہا جی عذاب تو نہیں دیں گے۔ فرمایا پھر میرا لوط ہے نا وہاں پہ موجود ہے، اللہ کا نبی بھی ہے، بھتیجا ہے میرا، وہ تو صاحب ایمان ہے، اور اس کے ساتھ بھی کئی لوگ صاحب ایمان ابھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب ہم ایسے عذاب نہیں دیں گے، پہلے ہم صاحب ایمان کو وہاں سے نکال دیں گے، وہاں پہ ہم صاحب ایمان لوگوں کو نکال دیں گے۔ تو ہوا بات وہاں پہ یہ چلی۔ فرمایا فلما ذهب عن ابراہیم الروع، فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی خوف جب ان کا چلا گیا تو پھر جب ان کا خوف ختم ہو گیا، وجاءته البشرى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ان کو خوشخبری بھی مل گئی۔ ایک تو خوف ختم ہو گیا جو ان کے دل میں فرشتوں کی وجہ سے تھا ابراہیم علیہ السلام کے، دوسرا ان کو خوشخبری بھی عطا ہو گئی۔ تو اب الفاظ دیکھیں، فرمایا یجادلنا فی قوم لوط، پھر اب قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کرنے لگ گئے، قوم لوط کے بارے میں لڑنے لگ گئے۔ ٹھیک ہے جی، حالانکہ جادل کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا کرنا، تو لڑائی جھگڑا ان کا کیا تھا؟ یعنی وہ فرشتوں کے ساتھ بحث مباحثہ شروع ہو گیا کہ بھئی ان کو عذاب نہیں دینا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوشش یہ تھی کہ ان کو ایک اور موقع مل جائے اور انہیں جو ہے وہ عذاب نہ دیا جائے، شاید یہ سیدھے راستے پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے تو عذاب سے یہ بچ جائیں گے۔ تو ہوا یہ سوال و جواب یہ شروع ہوا، 50 سے شروع کرتے کرتے ایک پر آ گئے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا جناب ہم ان کو ویسے نہیں عذاب دیں گے بلکہ ہم کیا کریں گے، پہلے ہم صاحب ایمان لوگوں کو نکالیں گے وہاں سے، جیسی کہ عادت ہے نوح علیہ السلام، قوم سمود، قوم لو، اپنا عاد، یہ ساری، کیونکہ ظاہر صاحب ایمان کو پہلے نکالا جاتا ہے، عذاب بعد میں دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کیا، وہ لڑنے لگ گئے، جھگڑنے لگ گئے کہ نہیں دینا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا بھی 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک فرعون کی لڑائی ہے، ایک ابراہیم کی لڑائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، فرعون کی لڑائی میں اور ابراہیم کی لڑائی میں فرق کیا ہے؟ فرعون لڑ رہا ہے تکبر اور غرور کی وجہ سے، ابراہیم لڑ رہا ہے اپنے مان کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے نا جی، کہتے ہیں نا ہمہ دعوے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی، تو ظاہر ہے رب کی بارگاہ اقدس میں تو ہمہ دعویٰ چلتا ہے، اور جو چلا سکتے ہیں وہ چلاتے بھی ہے، اور اس پر تو کئی دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ موت کو پسند نہ کرے میں اسے موت بھی نہیں دیتا۔ میرا بندہ مومن ہو، نیک بندہ، ہمارے نیک بندے کو اگر موت پسند نہ ہو تو میں تب تک اسے موت نہیں دیتا جب تک اسے موت خود پسند نہیں آ جاتی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ کسی کام کو پسند کرے، ٹھیک ہے، اور وہ کام اگرچہ کرنے کا ہو یا نہ کرنے کا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کی مرضی کو پوری کر دیتا ہوں۔
ایسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ جو 2004 کے اندر زلزلہ آیا تھا 5 کے اندر، ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی شاید آپ کو یہ بات سنائی تھی، اسلام آباد کے ایک مجذوب کی کسی نے بات سنائی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ کھڑا تھا اور کہہ رہا چل رہن دے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی دیر تک وہ یہی کہتا رہا کہ رہن دے اور نہ کر، رہن دے، اتنی بات کی، پھر کچھ دیر کے بعد کر چل آن دے، اتنی بات کی اور زلزلہ آ گیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ مان والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو لڑائی ہے وہ مان والی ہے کہ ہاں بھائی جب ایک بندہ جو موجود ہے پھر عذاب کیوں دینا ہے؟ تو پھر فرشتے کہتے جناب تہاڈی مہربانی جان دو، پہلے ہم ان کو نکالیں گے، ان کو کہیں گے کہ نکل جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بات کیوں فرمایا، ابراہیم لڑ کیوں رہے تھے؟ کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائی۔ میں پہلی بات یہ ہے کہ میرا ابراہیم جو ہے نا وہ تحمل والا ہے، حوصلے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ یار ان پر چلو کچھ کرم کر دیا جائے، تھوڑی دیر ان کو مہلت دے دی جائے، شاید سیدھے راستے پہ آ جائے۔ میں حوصلے والا بندہ ہے، برداشت کر رہا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، شاید سیدھے راستے پہ آ جائے۔ ایک صفت جو ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے بیان فرمایا بڑا حوصلے والا بندہ ہے۔ یار ہے نا کہ جس کو رب کہے یہ حوصلے والا بندہ ہے، وہ بندہ کتنا بڑا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری تعریف دیکھیں، میں آہیں بھرنے والا ہے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے میرا ابراہیم میری بارگاہ میں رو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ایسا بندہ ہے، یعنی یہ کیسا خوبصورت حضرت ہے نا ابی بن کعب ہے نا، ابی بن کعب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابی مجھے نا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تجھے سورۃ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ سورت ہے نا، فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب کو نا یہ سورت سنائے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ رب نے میرا نام بھی لیا ہے؟ فرمایا ہاں، رب نے کہا ابی اچھا بندہ ہے، اس کو سورۃ بینہ سنائے۔ تو یہ سن کر رو پڑے، یہ مالک تو کہاں اور میں کہاں، ٹھیک ہے۔ یعنی صحابی رسول اس بات پر رو رہے کہ یار رب میرا نام لے رہا ہے کہ ابی اچھا بندہ، اور رب کہہ رہا ہے کہ یار یہ اچھا بندہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آگے دیکھیں، یہ تو ابی بن کعب ہے نا، اور وہاں پہ تو پھر خلیل اللہ ہے۔ میں میرے ابراہیم خلیل کی عادت کیا ہے، اس کے اندر صفتیں کون کون سی ہیں؟ میں اللہ حلیم، ایک تو بات یہ کہ حلیم ہے، بردبار، حوصلے والا بندہ ہے۔ دوسرا اواہ، یہ آہیں بھرنے والا، سسکیاں لینے والا، یعنی آہیں بھر بھر کے رونا، ٹھیک ہے نا۔ میں کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے میرا ابراہیم آہیں بھر بھر کے میری بارگاہ میں رو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی نشانی یہی ہے۔ آج لکھا ہوتا ہے مرد کبھی روتا نہیں، اللہ کے بندے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے فرمایا روتا مرد ہی ہے، روتا مرد ہی ہے۔ اور میں نے ایک مرتبہ یہ بیان کیا بھی مرد روتا ہے، تو وہ لوگ مجھے ایک بدل سوال کے کہہ لیں جی عورتیں بھی تو روتی ہیں، میں نے کہا وہ بہانے بناتی ہیں، روتا مرد ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال عورتیں بھی روتی ہیں، اس میں یہ نہیں کہ عورتیں نہیں روتی ہیں، بہرحال عورتوں کا کیونکہ زیادہ مکر ہوتا ہے، اور قرآن مجید ہے تو عورتوں کے مکر کے بارے میں تو ویسے بڑی تعریف فرمائی ہے، وَإِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، فرمایا ایک شیطان کا مکر ہے جو کمزور ہے، شیطان کا مکر کمزور ہے، إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، فرمایا شیطان کا مکر کمزور ہے۔ اور اس صرف نازک کے بارے میں کیا فرمایا ہے، وَإِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، اس کا مکر بہت زیادہ ہے۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے یہ شیطان سے بڑی مکار ہے، ٹھیک ہے۔ جو بات پہلے تڑی سے منا لے گی، تڑی سے نہ بھی مانی تو پھر رو کے منوا لے گی، یہ تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ میں اس کے 2 ہتھیار، پہلے تڑی سے منوائے گی کہ فلانی سچائی دیے، نہیں تو انج ہو جائے گا، تو بندہ یہ کو تڑی لا لے کہ چال جا جو کرنے کر لا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اگلا جو سب سے بڑا ایٹم بم ان کے پاس ہے وہ کیا ہے، رونے والا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے یہ ایٹم بم پھینکنا نا رونے والا، ٹھیک ہے جی، پھر جو مرضی کام یہ کروا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں ارشاد فرمایا إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یہ شیطان تو ان کا شاگرد ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اس سے حضرت زیادہ آگے نکلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اواہ، آہیں بھر کے رونے والا، اور اگلی بات منیب، میں حد سے زیادہ اپنی رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ بات ان کی ہو رہی ہے، عذاب ان کو دینا ہے، لڑ یہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھائی جو ان کے بارے میں اتنا لڑ رہا ہے کہ یار رہنے دو، چھٹ دو، کوئی گل نہیں، خیر ہے، مہلت دے دو، ٹھیک ہے، وہ اپنے بارے میں رب سے کتنا ڈرتا ہوگا۔ یہ تو ان کے بارے میں یہ حالات ہے، میرا ابراہیم ان کے بارے میں اتنا لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اتنا اپنے بارے میں وہ کیسا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 صفتیں بیان فرمایا پیش پیچھے کہا نا کہ وہ بحث مباحثہ کر پڑے، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسے نہیں بحث کر رہے تھے، وجہ یہ ہے کہ تحمل والا بندہ، حوصلے والا بندہ تاں بحث کر رہا ہے، ٹھیک ہے، رونے والا بندہ تاں بحث کر رہا ہے۔
ٹھیک ہے. اور آگے فرمایا فرشتے کہنے لگے ہاتھ جوڑ کے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، تہاڈی مہربانی جان دیو. ٹھیک ہے، آپ یہ بحث نہ کریں. کیوں؟ انہ قد جاء امر ربک، یہ آپ کے رب کا حکم جو ہے نا یہ آ چکا ہے، یعنی اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے. آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اس بحث کو چھوڑ دیں، اس بات کو جانے دیں اب. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یاد رکھیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ اب کیوں فرشتے ان کو منع کر رہے ہیں کہ جناب آپ اس بات کو چھوڑ دیں. وجہ یہ ہے کہ جو تقدیر مبرم ہوتی ہے نا، یعنی ایسی تقدیر جو ٹل نہیں سکتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اپنے نیک بندوں کو دعا سے بھی روک دیتا ہے کہ اس بارے میں دعا نہیں کرنی ہے. کیونکہ رب کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعا کو خالی نہیں لوٹاتا. ٹھیک ہے نا، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ منع کر دیتا ہے کہ آپ نے فلانی دعا نہیں مانگنی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تاکہ نبی کا ہاتھ اٹھا ہوا خالی نہ آئے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ نبی نے دعا مانگی تھی رب نے قبول ہی نہ فرمائی. میرے خلیل آپ نے وہ دعا مانگنی نہیں ہے، تاکہ کل قیامت تک کوئی بندہ سوال نہ اٹھا سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے جناب یا ابراہیم اعرض عن ھذا، جناب اللہ آپ اس بات کو رہنے دیں. انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب ان کو بچانا نہیں ہے. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ٹلے گا نہیں. اب ان پر عذاب کسی صورت نہیں ٹلنا ہے. آپ تاڑی مہربانی آپ ان کو جانے دیں. اب یہ فیصلہ ہو چکا، جو مہلت ان کو ملنی تھی وہ مل چکی ہے، اب آگے ان کے لیے کوئی چانس نہیں ہے. اتنی بات کی اور بات کر کے جناب اللہ فرشتے وہاں سے نکلے اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے، جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے ولما جاءت رسلنا لوطا، فرمایا کہ ہمارے فرشتے پھر لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور آئے بھی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. ٹھیک ہے، کیونکہ عذاب جو ان کو دینا تھا. اور دیکھیں روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جناب جبریل کو بھیجا نا، فرمایا جبریل عذاب پہلے نہیں دینا، پہلے لوط علیہ السلام کی گواہی لے لینی ہے. پہلے لوط علیہ السلام کی گواہی لینی ہے کہ لوط علیہ السلام خود کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، تاکہ ان پر جو ہے وہ دلیل پوری ہو جائے کہ تمہارا نبی تمہارے کرتوتوں کا گواہ ہے. ٹھیک ہے، ان کو ایسے نہیں عذاب جا کے شروع کر دینا، پہلے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو، ان سے پوچھے کہ یہ کیسے ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھیں یار اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کرتوت ان کے دیکھ رہا ہے. فرشتوں کو بھیجا بھی عذاب کی خاطر ہے، لیکن پھر بھی فرمایا ڈائریکٹ جا کے عذاب نہ شروع کرنا، پہلے نبی کی بارگاہ میں جانا ہے. ٹھیک ہے، پہلے نبی سے پوچھو کہ یہ کیسے ہے. ہو سکتا ہے میرا لوط کہہ دے کہ یہ اچھے ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ، پھر تو دیکھا جا سکتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ 40-50 ہو تو پھر ہاں، جب 4 مرتبہ لوط علیہ السلام کہہ دیں کہ یہ گندے ہیں تو پھر لوط علیہ السلام کو تم نے کہنا کہ ٹھیک ہے بھی آپ نکلو یہاں سے. ٹھیک ہے، اب وہی بات یہاں پہ کی. فرمایا ولما جاءت رسلنا لوطا، فرمایا جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو سیّا بہم وضاق بہم ذرعا، تو ہوا کیا، تو جناب اللہ ان کے آنے کی وجہ سے لوط علیہ السلام غمگین ہو گئے، دکھ ہو گیا ان کو. اور وجہ کیا بنی؟ وضاق بہم ذرعا، ان کا دل تنگ ہو گیا. وجہ کیا؟ کیونکہ پہلے توجہ نہیں فرمائی. تو مہمان تو لوط علیہ السلام کے بن کے آئے تھے، تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ ان کا حال کیا ہے، یہ کیسی بدکار قسم کی بستی ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو فرشتے کہنے لگے جی کیا مسئلہ کیا ہے ان کا؟ کہا یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. 4 مرتبہ خود ہی کہہ دیا. ٹھیک ہے، 4 مرتبہ خود ہی کہہ دیا. جب خود کہہ دیا نا تو حضرت جبریل علیہ السلام بول پڑے. کہا جناب پھر آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنا سامان باندھیں، گٹھڑی باندھو، جو آپ کے صاحب ایمان لوگ ہیں ان کو ساتھ لیں اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں کی کل کے سبق کے اندر آئے گا. تو ہوا کیا، وقال ھذا یوم عصیب، جیسے لوط علیہ السلام نے دیکھا نا کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، یہ انسانی شکل کے اندر آئے ہیں اور خوبصورت لڑکوں کے شکل میں آئے ہیں. وقال ھذا یوم عصیب، لوط علیہ السلام کہنے لگے آج بڑی سختی کا دن ہے بھائی، آج کوئی نہیں بچے گا ان میں سے. ٹھیک ہے، یعنی پھر دکھ ہوا تو ان کا ہوا کہ یار آج ان میں سے بچنے والا کوئی نہیں ہے. پہلے دکھ یہ ہو رہا تھا کہ یار یہ مہمان کہاں سے آ گئے، کاش کہ ادھر نہ آتے کہیں اور چلے جاتے. جب جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم لڑکے آئے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ 600 پروں کا مالک آیا بیٹھا ہے. ٹھیک ہے جی، پھر ان کو پتہ چلنا ہے، ان کو تو رات پتہ سویرے پتہ چلے گا نا، کیونکہ عذاب جو ہے صبح کے ٹائم آیا تھا. ٹھیک ہے، ان کو سویرے پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کون آیا ہے.
ٹھیک ہے. تو آگے کل وہ سبق چل رہا ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کو جب پتہ چلا نا کہ یہ فرشتہ ہے، فرمایا ہوئے 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 آج بڑی سختی کا دن ہے، آج بچنے والا پھر کوئی نہیں ہے. پھر یہ سارا واقعہ آگے چلتا جا رہا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے.